السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وثیابک فطہر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ ہمارے اس 2 روزہ تربیتی اجتماع کی دوسری نشست، پہلا محاضرہ پاکی ناپاکی کے مسائل۔ پاکی ناپاکی کے مسائل اردو عربی کتابوں میں دسیوں سووں نہیں ہزاروں صفحات پر مشتمل کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اب اس مختصر سے وقت میں صرف وہ مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے جو اکثر پیش آتے رہتے ہیں، یا اکثر ان مسائل میں غفلت برتی جاتی ہے، شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، یا جن مسائل کی کثرت سے ضرورت پیش آتی ہے۔ اکثر فونوں اور واٹس ایپوں پر اسی قسم کے سوالات بھی، چھوٹے چھوٹے سوالات بھی۔ اب ان مسائل کو جو تقریباً 45-50 مسائل ہیں، سوال قائم کر کے سوال جواب کے انداز میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ 4-5 سوالات، 4-5 مسائل تھوڑے سے بڑے ہیں، اس کے بعد جتنے مسائل ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہیں۔ پہلا سوال، پہلا مسئلہ، اسلام کے اندر پاکی صفائی کی اہمیت کتنی بتلائی گئی ہے، یا زیادہ بتلائی گئی ہے، یا دیگر مذاہب میں زیادہ بتلائی گئی ہے؟ ہمارا معاشرہ جس رخ پر چل رہا ہے اس کا اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں، ہماری بدعملی وہ یہ بتلاتی ہے کہ جس گندے علاقے اور گلیوں سے گزرتے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، اور جس پاکی صفائی ستھرا پن جس علاقے بستی یا گلیوں میں ہوتا ہے وہاں لوگ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ غیروں کی بستی ہے۔ لیکن آپ تھوڑا سا تقابل کے انداز میں جو باتیں بتائی جا رہی اسے دیکھیں، اس کے بعد جواب طے کریں۔ اسلام تو یہ بتلاتا ہے الطہور شطر الایمان، سارے اعمال آدھے ایمان پر دلالت کرتے ہیں، اور پاکی صفائی آدھے ایمان کو بتلاتی ہے۔ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ ابتدائی آیات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہیں، نازل ہوئی ہیں، اس میں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھیے، صاف ستھرا رکھیے۔ باوضو رہنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ جو آدمی باوضو رہتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، شہادت کی موت مرتا ہے، فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں، ناپاک خیالات نہیں آتے ہیں، گناہ کے خیالات نہیں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاۃ، دعا مانگا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 2 لوگوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اور کوئی بڑی چیز یا بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بہت معمولی اور ہلکی چیزیں ہیں۔ ایک تو چغلی سے نہ بچنا ہے، دوسرے پیشاب کے قطرات سے نہ بچنا ہے۔ ایسی جگہ کھڑے ہو کر یا ایسے پتھر پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر پیشاب کر دیتے ہیں جس سے پیشاب وہاں لگ کر ہمارے کپڑوں پر یا جسم پر اچھلتے ہیں، اس کے چھینٹیں، پھر اس کی صفائی کا بھی خیال نہیں ہوتا۔ اسی طرح جانوروں کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے، چراتے ہیں جانوروں کو، تو ان کے پیشاب
کی دھار اور پیشاب کے قطرات نیچے گر کر ہمارے جسموں پر اڑ جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے نہ بچنے کی بنا پر قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ یہ تو اسلام کی تعلیمات ہوئی۔ دیگر مذاہب میں جس طرح اسلام میں علماء نمائندے ہوتے ہیں شریعت کے، اسلام کے، ویسے ہی عیسائی مذہب میں پادری ہوتے ہیں۔ ان کے مذاہب کا تھوڑا ہم جائزہ لیں۔ ابرہا نامی آدمی راہب ہے۔ ابرہا نامی راہب نے یہ لکھا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے 50 سال تک اپنے چہرے اور پیر کو پانی سے تر نہیں کیا، یعنی چہرہ اور پیر سڑا ہوا رہا، لیکن کبھی 50 سال میں پیر کو اور چہرے کو دھونے کی نوبت نہیں آئی۔ اسلام یہ کہتا ہے 5 وقتہ نماز ہے، کم از کم 5 مرتبہ تو ہم وضو کرتے ہیں۔ ایتھینس نامی راہب، اس کا یہ بیان ہے زندگی بھر اپنے پیر کو نہیں دھویا۔ پاپائے روم روزانہ غسل کرنے والے عیسائیوں کو کافر کہتا ہے۔ 1478 عیسوی میں 2022 چل رہا ہے، ایک مذہبی عدالت اس نے قائم کی اور اس میں یہ طے کیا ہے کہ جو کوئی پادری، جو کوئی عیسائی روزانہ غسل کرتا ہے، اپنے چہرے کو دھوتا ہے، تو اسے یا تو قید کر دیا جائے گا یا تو زندہ جلا دیا جائے گا۔ 70,000 لوگوں کو قید و بند کی سزائیں صرف پیر اور منہ کو دھونے کی بنا پر ہیں۔ فلپ دوم، اس نے حماموں کو بند کروا دیا تھا۔ اشیلا کے گورنر کو محض اس لیے معزول کر دیا تھا کہ وہ اپنے روزانہ ہاتھ اور پیر کو دھویا کرتا تھا۔ برطانیہ کا ایک پادری جب وہ باہر نکلتا، لوگوں کے سامنے آتا، تو اس کی قبا پر سینکڑوں جوئیں نظر آتی تھی۔ اسی طریقے سے اور آپ دیکھیں سکھوں کے یہاں سر مونڈھنے کا، زیر ناف، زیر بغل، کاٹنے تراشنے کا کوئی تصور نہیں ہے ان کے یہاں، بلکہ ختنہ کرنا ان کے یہاں بڑا جرم مانا جاتا ہے۔ ختنہ کرنا جہاں اسلام کے مہمات شعائر میں سے ہے، جہاں اس کے اور فوائد ہیں، ایک اہم فائدہ پاکی صفائی کا بھی ہے۔ منی، پیشاب، مدی، گندگی وہاں ٹھہرتی نہیں ہے، صفائی جلدی ہو جاتی ہے۔ بعض مذاہب کے اندر تو جانوروں کا پیشاب پیا جاتا ہے عظمت کے ساتھ۔ چند سال قبل آپ دیکھیں ہندوستان کے جو وزیر اعظم تھے مرارجی دیسائی، ان کا خود مشہور بیان بڑے بڑے جرائد کے اندر، رسائل کے اندر، میگزینز کے اندر یہ چلا تھا، شائع ہوا تھا کہ میں روزانہ اپنا پیشاب صبح سویرے پیتا ہوں۔ اب آپ اس سوال کا جواب طے کر سکتے ہیں اسلام، شریعت کیا بتلاتی ہے پاکی صفائی کے سلسلے میں، اور دیگر مذاہب کا اس سلسلے میں رویہ اور عمل، بے اعتدالی کیسی ہے۔ دوسرا سوال، دوسرا مسئلہ، استنجا نہ کرنے سے کیا غسل واجب ہو جاتا ہے؟ ہمارے نوجوانوں یا ہمارے معاشرے میں لوگوں کا یہ تصور ہے، کبھی سفر میں یا ملازمت کے دوران آفیسز میں کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں یا بیٹھ کر کرتے ہیں، ٹشو نہیں ہوتا ہے یا پانی کا انتظام نہیں ہوتا ہے اور وہ ایسے ہی آ جاتے ہیں۔ اس کو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طہارت ٹوٹ چکی ہے، ہم ناپاک ہو چکے ہیں، غسل ہم پر واجب ہو چکا ہے۔ اسی لیے لوگوں کو جب نماز کی دعوت دی جاتی ہے، مسجد میں بلایا جاتا ہے، تو وہ لوگ یہی عذر پیش کرتے ہیں کہ ہماری طہارت نہیں ہے، ہم مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیں شراب پینے والا بھی مسجد میں آ سکتا ہے۔ شراب پینے سے نشہ آ جانے کی بنا پر وضو تو ٹوٹتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ ایسے شرابی کو بھی جب وہ ہوش میں آ جائے، منہ دھلا کر، مسواک کروا کر، برش کروا کر مسجد میں لا سکتے ہیں، بٹھا سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی جن لوگوں کی، جو لوگ پانی نہیں لیتے ہیں، اس سلسلے میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کیا پیشاب کرنے کے بعد پانی کا لینا، جسے استنجا کہا جاتا ہے، استنجا صرف پانی نہیں، پانی کے علاوہ آپ ٹشو استعمال کر سکتے ہیں، پیپر استعمال کر سکتے ہیں، قابل تعظیم چیزوں کے علاوہ کپڑا استعمال کر سکتے ہیں، آخری صورت اپنی دستی کا کنارہ آپ لگا لے سکتے ہیں، پھر اسے آپ موڑ کر گھیٹی ڈال کر رکھ دیں
بعد میں جب آپ کو پانی میسر ہو جائیں اس گھیٹی کے حصے کو کھول کر اتنے حصے کو 3 مرتبہ دھو لیں. شریعت بہت آسان ہے. تو استنجا کرنا پہلی بات واجب نہیں ہے جب نجاست اطراف میں پھیلی ہوئی نہیں ہے, پیشاب کی دھار سیدھے مٹی میں یا گندگی میں یا کہیں اور جا کر بیٹھ جائے تو اس کے بعد پانی کا استعمال لازم نہیں ہے, طہارت ٹوٹتی نہیں ہے. استنجا کرنا سنت ہے. اگر گندگی پھیل جائے اطراف میں تب جا کر استنجا کرنا واجب اور فرض ہو جاتا ہے. تو استنجا نہ لینے سے, استنجا نہ کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے. تیسرا مسئلہ, پاکی صفائی دونوں الگ ہیں یا دونوں ایک ہیں؟ پاکی صفائی دو الگ الگ مفہوم ہیں. پاکی ناپاکی کا فیصلہ اور اس کا معیار شریعت طے کرتی ہے, شریعت بتلاتی ہے, اور صفائی کا فیصلہ اور اس کا معیار ہم خود بھی طے کر سکتے ہیں. مثلا نیا کپڑا ہے, جمعے کی نماز کے لیے پہنا گیا ہے, لیکن اس پر ناپاکی, پیشاب, منی یا پھر کوئی مدی, خون, گندگی کوئی چیز لگ گئی, بالکل صاف ہے, لیکن شریعت کہتی ہے کپڑا اور کپڑے کا وہ حصہ ناپاک ہے, بس وہ حصہ ناپاک ہے. اس کے برخلاف آپ دیکھیں, ایک ہفتے سے جمعے کو جمعہ, ایک ہفتے سے ایک کوئی آدمی کپڑے پہنا ہوا ہے, میلے ہو چکے ہیں, کچیلے ہو چکے ہیں, میکینک کا کام کر رہا ہے, اور پھر اسی طرح مطبخ کے اندر کام کر رہا ہے, ہوٹل کے اندر کام کر رہا ہے, اسے کہا جائے گا صاف نہیں ہے. لیکن جب تک ناپاکی اس پر نہیں لگی ہے, شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ کپڑا پاک ہے, اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ اور بات ہے, بہتر طریقہ یہ ہے اگر میسر ہو, ہے اچھا کپڑا, تو ایسے کپڑوں کا استعمال کرے جو صاف بھی ہو پاک ہونے کے ساتھ ساتھ. چوتھا مسئلہ, منی, پیشاب, احتلام ہو گیا رات میں یا بیوی سے ملاقات ہو گئی, مخصوص حصے پر ناپاکی لگی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اتنے ہی حصے پر لگی ہے, تو اس سے پورا پیجامہ, پوری لنگی یا پورا ٹریک, پورا پینٹ ناپاک نہیں ہوتا ہے. اتنا ہی حصہ ناپاک ہوتا ہے جتنے حصے میں گندگی اور ناپاکی لگی ہے. نظر بھی آ جاتی ہے, نظر نہیں آ رہی ہے, معلوم نہیں ہے, پتہ نہیں پوری لنگی کے اندر, پورے کپڑے کے اندر کہاں لگا ہے, تب اور مسئلہ ہے, تب تو پورے احتیاطاً آپ دھو لیں. لیکن جب معلوم ہو جائے کہ ناپاکی اتنے ہی محدود حصے میں ہے تو پاک کرنے کے لیے بھی پورے پیجامے کو, پورے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے. جتنے حصے میں ناپاکی لگی ہے, اس پورے کپڑے میں مثلا یہاں ناپاکی لگی ہے, تو اس کو 3 مرتبہ نچوڑتے ہوئے, نل کے نیچے رکھیں آپ, 3 مرتبہ ایسے نچوڑتے ہوئے دھو لیں, پاک ہو جائے گا, پاک ہو جائے گا بالکل. پورے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے. احتلام ہو گیا, غسل کرنے کے لیے گئے, ایسے پاکی کے بعد پھر وہی گیلا کپڑا جس میں تقاطر نہ ہو, نچوڑنے کے بعد وہی کپڑا, وہی پیجامہ, وہی لنگی آپ پہن کر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں. اب اسے شریعت پاک قرار دیتی ہے. صابن کا استعمال بھی ضروری نہیں ہے, صابن کا استعمال بھی ضروری نہیں ہے. 3 مرتبہ اگر اسے تھوڑا سا ہلکا رگڑتے ہوئے اور اسے نچوڑتے ہوئے دھو دیا جائے تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے. ایک اور مسئلہ, کیا ہر ناپاکی, گندگی کو 3 مرتبہ نچوڑنا ضروری ہے؟ جواب نہیں. جو ناپاکی نظر نہیں آتی ہے, شریعت جو زبان ہے, غیر مرئی نجاست, خون ہے, منی ہے, پیشاب ہے, مذی وغیرہ ہے, یہ نجاست اگر لگی ہے تو ایسی نجاست کو 3 مرتبہ نچوڑتے ہوئے دھونا ہے. باقی اس کے علاوہ جتنی نجاستیں ہیں, پاخانہ ہے, گوبر ہے, کوئی بھی اور گندگی چیزیں, گندی چیزیں ہیں, تو اس کو 1 مرتبہ بھی اگر دھو لیں گے کافی ہو جائے گا. چاہے اس کا دھبا نہ جائے, لیکن اس کے جراثیم یعنی اس کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ اگر چلے جاتے ہیں تب بھی وہ پاک قرار دیا جاتا ہے. سوال, پانی اگر نہ ہو سفر میں تو استنجا ہم کیسے لیں؟ جواب اوپر آ چکا تھا کہ ہم ٹشو کا یا کپڑے کا یا کسی بھی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں. سوال, ڈھیلے کا طریقہ, استعمال کا طریقہ کیسا ہے؟ بعض بچے, نوجوان, بڑے بچے بھی یہ سمجھتے ہیں
کہ اینٹ کا اچھا ڈھیلا لینے کے بعد اسی پر پیشاب کرنا ہے، اسی پر پیشاب کرنا ہے مکمل، تب جا کر پاکی ہو جائے، تب جا کر استنجا اسے کہا جائے گا. ایسا نہیں ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے کہ بیٹھ کر زمین کو نرم کرنے کے بعد مکمل اپنی نجاست پیشاب کو مٹی میں ڈال دینے کے بعد ڈھیلے کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، ساتھ میں رکھیں. پھر اس کے بعد جب پورا پیشاب سے فارغ ہو جانے کے بعد اس ڈھیلے کو اپنی شرمگاہ کے قریب اپنی شرمگاہ سے لگا لیں. گھسنا نہیں ہے، لگا لینا ہے، تاکہ آخری 1-2 قطرے اس کے اندر جذب ہو جائیں. آخری 1-2 قطرے 3 قطرے اس کے اندر جذب ہو جائیں، بس یہ پاکی قرار دیا جائے گا. یہ ہے استنجا. مسئلہ سوال، سفر میں سفر ہوتا ہے، فلائٹ کا سفر ہوتا ہے، ٹرین کا سفر ہوتا ہے، بس کا، اس کے اندر پانی کا انتظام، پانی نہیں ہوتا ہے، یا ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، پانی ہے وہاں پر. ٹرینوں میں ہم نے دیکھا ہوگا ایک واش بیسن باہر ہوتا ہے اور ایک واش بیسن اندر لیٹرین کے اندر ٹوائلٹ کے پاس ہوتا ہے. تو ہم مسلمانوں کی نادانی یہ ہو جاتی ہے، ہم وہاں یہ کرتے ہیں کہ جو باہر کا واش بیسن جو گیٹ کے پاس دروازے کے پاس ہوتا ہے، سیٹ کے قریب ہوتا ہے، وہاں اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں اور ہاتھوں سے کے ذریعے سے جو تقاطر ہوتا ہے، پانی گرتا ہے وہ نیچے گرتا ہے، پیر اٹھا کر ہم دھوتے ہیں. یہ اسلام کی ہے، غلط نمائندگی ہے. لوگوں کو کراہت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، کیچڑ بن جاتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. ایذاء مسلم اور لوگوں کو تکلیف دینا ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم بیت الخلاء کے اندر جا کر وہیں، چاہے آپ ہاتھ اٹھائیں، پیر اٹھائیں، نہ اٹھائیں، نیچے سے دھو لیں، جیسے بھی دھو لیں، وہاں وضو کر کے آئیں. باہر کے واش بیسن میں وہی پانی آتا ہے جو لیٹرین کے اندر آ رہا ہے. اور ایک مسئلہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ لیں، لیٹرین میں بیت الخلاء جا کر آنے سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. سطر کو دیکھ لینے، سطر کے کھل جانے سے، یا پھر بیت الخلاء طہارت کی نیت سے گئے تھے، آیا نہیں، ویسے ہی اٹھ کر آ گئے، ایک پیشاب کا قطرہ بھی نہیں ہوا، کوئی گندگی کوئی غلاظت نہیں ہوئی، وضو نہیں ٹوٹا ہمارا. نواقض وضو میں سے یہ چیز نہیں ہے. لہذا ٹرین کے لیٹرین میں، ٹوائلٹ کے اندر وضو کرنے سے کوئی کراہت نہیں ہے، بلکہ ہم وہیں اپنے اعضاء کو سکھا کر بھی آ سکتے. اتنی بھی دیر نہ ہو کہ باہر والوں کو تکلیف ہو جائے. مسئلہ سوال، بس میں یا ٹرین میں سونے سے، فلائٹ میں سونے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سے پہلے یہ سمجھیں، اگر ہم 4 زانو بیٹھ کر، 2 زانو بیٹھ کر اونگتے رہیں، ہم اونگتے رہیں اور اس اونگنے میں نیند بھی لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. سہارے کے بغیر سو رہے ہیں، وضو نہیں ٹوٹتا ہے. سہارا لگا کر، ٹیک لگا کر، کسی خارجی چیز پر ٹیک لگا کر اگر ہم سوتے ہیں اور وہ چیز ہٹا دی جائے تو ہم گر جائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے اونگتے اونگتے اگر گر جائیں، فوراً سے اگر نیند نشار ہو جاتی ہے تب بھی وضو نہیں ٹوٹا. بہت دیر کے بعد اٹھتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. بسوں میں اور فلائٹس میں سیٹ بہت محدود ہوتی ہے، مختصر ہوتی ہے. زیادہ ہم پھیلا کر، جیسے کہ سیمی سلیپر بس ہوتی ہیں، ویسی بسز کی بات نہیں. RTC بس ہیں یا فلائٹس ہیں، اس میں جیسے ایسے بیٹھتے ہیں ہم، ایسا بیٹھے بیٹھے ٹیک لگا کر بھی اگر سو جائیں تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اکثر علماء کرام، مفتیان کرام کا کہنا یہ ہے کہ ٹیک لگا کر سو رہے ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن مفتی رضوان صاحب راول پنڈی دامت برکاتہم نے اپنی علمی تحقیقی رسائل 10ویں جلد کے اندر حضرت نے بتایا کہ جب تک مقعد زمین سے لگا ہوا ہے، سامنے نہیں ہٹا، اپنی سرین زمین سے یا سیٹ پر اچھی طریقے سے جمی ہوئی ہے اور چاہے ٹیک لگا کر آپ سوئیں تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. بسوں کے اندر، فلائٹ کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے، وضو ہمارا باقی رہتا ہے. ویسٹرن ٹوائلٹ اور کموڈ کا استعمال آفیسز کے اندر اور کمپنیز میں یا بعض علاقوں کے اندر، مساجد میں بھی، دیگر ممالک کے اندر بھی
ویسٹرن کا سلسلہ چل پڑا ہے، تو وہاں پر پاکی کا بہت سارے لوگ جو مقتدی ہوتے ہیں اس سلسلے میں، وہاں جا کے آنے کے بعد شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، ہماری ہی گندگی ہم ہی کو ہمارے پیروں پر ہمارے پیجامے پر اچھل گئی ہے، لہٰذا پورے ہم ناپاک ہو چکے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، بہتر طریقہ یہ بتلایا جاتا ہے کہ جب بھی ہم وہاں جائیں تو سب سے پہلے پانی مار لیں، ٹشو کے ذریعے سے اس کو صاف کر لیں اور پھر اس کے بعد بیٹھیں۔ زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم شلوار یا نیچے کے کپڑے اتار کر لٹکا سکتے ہیں اور اس کے بغیر ہم بیٹھ سکتے ہیں تو ویسے ہی بیٹھیں، تاکہ وسوسے نہ آئیں، نہ رہے باس نہ وجہ باسوری۔ تو اس اعتبار سے ہم اس کو نکال کر بیٹھے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر اور اطمینان کے واسطے ویسٹرن سے اترنے کے بعد نیچے بیٹھ کر بھی ہم اپنی صفائی کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ شلوار اور نیچے کے کپڑے پہن کر ہم باہر آ جائیں۔ سوال، منی، مذی، ودی کا فرق کیا تینوں سے غسل واجب ہوتا ہے؟ کبھی فونوں میں دیکھتے ہوئے اور کبھی اسی طریقے سے نکاح کے بعد کے خیالات، تصورات کی وجہ سے کبھی گیلاپن محسوس ہوتا ہے، تری آ جاتی ہے، سفیدی نکل جاتی ہے، تو کیا اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے؟ ایسے بھی واقعات بہت پیش آتے ہیں۔ بچوں کو بلایا جاتا ہے کہ بیٹے آ جائیے مسجد میں، تو بچے کہتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں کیونکہ ہماری مدی نکل چکی ہے۔ تو تینوں کا فرق سمجھنا چاہیے۔ ودی ہے جو پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد آتی ہے، زیادہ گھور کے دیکھنے کا اس کا کوئی ضروری نہیں ہے، تھوڑی سی چکناہٹ ہوتی ہے، لیسدار ہوتی ہے، پیشاب کے بعد متصلاً یا پیشاب سے پہلے آتی ہے۔ تو پیشاب سے جس طرح وضو ٹوٹتا ہے، ودی سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے منی سے پہلے، منی کسے کہتے ہیں؟ اچھلتے ہوئے آتی ہے، اس کے بعد آدمی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور پھر کودتے ہوئے آتی ہے، شہوت کے ساتھ آتی ہے، ایموشنل کے پوری ان چیزوں کے ساتھ آتی ہے۔ لیکن اس منی سے پہلے جو چیز آتی ہے راستہ صاف کرنے کے لیے، جو سفیدی نکلتی ہے، اسے کہا جاتا ہے مذی۔ بیوی سے کھیلتے ہوئے یا سوچتے ہوئے، فوراً سے نہیں آتی ہے۔ تو یہ جتنی تری آئی ہے منی سے پہلے تو اسے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، وضو واجب ہوتا ہے بس۔ ہم فونوں کو لیتے ہوئے سب کے سامنے جو نکڑوں پر، چبوتروں پر یا پھر کہیں اور، وہاں تو منی نہیں نکلتی، وہاں تو مذی نکل سکتی ہے، لہذا اس سے وضو واجب ہوگا، غسل واجب نہیں ہوگا، اس سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ تین چیزیں الگ الگ ہے۔ رات میں سو گئے تھے، صبح اٹھنے کے بعد کچا پن محسوس ہوا، تری محسوس ہوئی، اب وہاں پر منی ہے، مذی ہے، بس وہاں تو منی ہی منی ہے اور وہاں پر نہانا ہی نہانا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ رات میں سو گئے، کپڑے سوکھے تھے، صبح اٹھنے کے بعد کپڑوں کے اندر گیلا پن محسوس ہوا، غسل واجب ہو گیا۔ خواب یاد ہو یا یاد نہ ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے پورا خواب یاد ہوتا ہے لیکن تری نہیں ہے، غسل واجب نہیں ہے۔ خواب کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، منی کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ بچے کا پیشاب بتایا گیا ابھی، بچے کا پیشاب ہو یا بچی کا پیشاب ہو، ناپاک ہے وہ۔ بڑے کے پیشاب کے اندر جیسی ناپاکی ہے ویسے ہی بچے کے اندر ہے۔ البتہ بعض روایات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بچی کے مقابلے میں بچے کے پیشاب میں تھوڑی سی گندگی کم ہوتی ہے، لہٰذا وہاں پر زیادہ مبالغے کے ساتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 مرتبہ نچوڑے بغیر 1 مرتبہ پانی بہا دیا جائے یا رگڑے بغیر اچھی طریقے سے ترشح کے علاوہ پانی اگر اچھی طرح بہا دیا جائے تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ بڑوں کے پیشاب میں 3 مرتبہ دھونا ہوتا ہے، یہاں پر تھوڑی سی تخفیف یہ ہے کہ آپ 1 مرتبہ بھی اگر دھو لیں گے تو کافی ہے۔ لیکن یہ کہا جائے بچے کچھ نہیں ہوتا ان لوگوں کا، سوب پاکی سے رہتا ان لوگوں کا، یہ کہنا غلط ہے۔ بچے کی قے پاک ہے، بچے کا دودھ پاک ہے۔ بچہ دودھ پی لینے کے بعد حلق کے اندر پیٹ میں جانے کے بعد اگر قے آتی ہے تو وہ بھی ناپاک ہے۔ ہاں منہ کے اندر ہی تھا، ابھی حلق کے اندر نہیں گیا، وہ اگر باہر آتا ہے تو اسے ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا اور وہ منہ بھر ہوتا بھی نہیں ہے۔ لیکن جو نیچے سے اندر سے پیٹ سے اگر آتا ہے تب تو وہ بھی ناپاک ہوگا۔ ٹیسٹ ٹیوب بی سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، وضو واجب ہو جاتا ہے۔ کانڈم کے استعمال کے ساتھ صحبت کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔
ووٹ کا نشان اگر لگا ہوا ہے تو اس کے ساتھ وضو کرنے سے وضو ہو جاتا ہے۔ ریسائکلڈ واٹر، آج کل گندگی کو بھی پاک کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، پورا گٹر کا پانی ہے اس کا فلٹر کیا جاتا ہے اور 70% ضائع ہو جاتا ہے، 70 75 80%، جو 15 20 25% جو باقی رہتا ہے بالکل صاف و شفاف ایسے نظر آتا ہے جیسے کہ بسلری کا پانی ہے۔ تو کیا وہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے؟ تو اکثر فقہائے کرام، اکثر مفتیان کرام کا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا بھی کہنا یہی ہے کہ اس کا رنگ اور اس کے اجزاء تو صاف نظر آتے ہیں، لیکن اس کے جو جراثیم اور اس کی جو کیفیات ہوتی ہے ناپاکی کی، وہ ختم نہیں ہوتے، لہٰذا وہ ناپاکی ہوتا ہے، مطہر نہیں ہوتا ہے۔ وہ صاف تو ہوگا، مطہر نہیں ہوگا۔ البتہ ایک حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم، ان کی تحقیق، ان کا کہنا، ان کا ریسرچ یہ ہے کہ وہ طاہر کے ساتھ ساتھ مطہر بھی بن جاتا ہے، اس سے وضو غسل ساری چیزیں کی جا سکتی ہے ریسائکل واٹر سے۔ داڑھی میں خلال کیسے کرنا ہے؟ ایسے کرنا ہے یا ایسے کرنا ہے؟ ایسے کرنا ہے، نیچے سے اوپر جانا ہے، نیچے سے اوپر کرنا ہے۔ سوئمنگ پول کے اندر بچے پیشاب کر دیتے ہیں، ہمہ قسم کی عورتیں آتی ہے اور پتہ نہیں کون کون وہاں پر تیرتے تیرتے پیشاب کر دیتے ہیں، کیا وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب، چونکہ سوئمنگ پول 225 فیٹ سے زائد ہوتا ہے اور شریعت فقہائے حنفیہ کے پاس 225 فیٹ دہ در دہ اگر ہو تو وہ مائع کثیر ہے، جب تک اس کے اندر رنگ بو مزہ نہ ہو پاک قرار دیا جاتا ہے۔ لہٰذا جو سوئمنگ پولز ہوتے ہیں 400 500 800 فیٹ کے ہوتے ہیں، اس کے اندر اگر یہ چیزیں سمجھ میں بھی آ جائیں، جب تک رنگ بو مزہ نہ بدلے اسے پاک قرار دیا جائے گا۔ کیمیکل بھی ڈالا ہوا ہے تب بھی وہ کیمیکل والا پانی پاک ہے۔ سوئمنگ کر کے آنے کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، پاک ہے بالکل، الگ سے پھر شاور لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کیمیکل کا تھا، آپ اور اطمینان کے لیے شاور لے رہے ہیں، الگ چیز ہے، لیکن ناپاک ہو گئے ہم پاکی کے لیے شاور لے رہے ہیں، بات لے رہے ہیں، پانی نہا رہے ہیں، پھر دوبارہ ضرورت نہیں ہے اس کی، نہا رہے ہیں تو۔ سوال، غسل کر کے آئے، الگ سے پھر وضو کرنا پڑتا ہے کیا نماز کے لیے؟ فقہ حنفی کے اندر، چونکہ فقہ حنفی میں غسل کر لیا گیا تو چونکہ غسل میں سارے بدن کا دھونا ہوتا ہے، سارے اعضاء پر پانی بہانا ہوتا ہے، وضو کے اندر 4 ہی اعضاء ہوتے ہیں، لہذا غسل کرنے کے بعد الگ سے وضو کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، غسل کے اندر وضو بھی ہو جائے گا۔ حالت احتلام میں ہے یا جنابت کی حالت میں ہے، جنوبی ہے ایک شخص، تو اس کے ہاتھ یا اس کا جھوٹا یا اس کی چیزیں ناپاک قرار دی جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، چاہے وہ حائضہ ہو، چاہے وہ جنابت کی حالت میں ہو، چاہے وہ احتلام کی حالت میں ہو، اس کا جھوٹا یا اس کا پسینہ یا اس کے ہاتھ سے لین دین، جب تک اس کے ہاتھوں میں نجاست لگی ہوئی ظاہر یا نظر نہ آئے تب تک وہ پاک ہے۔ حکمی اعتبار سے بدن ناپاک ہے، لیکن اس کے ہاتھوں سے اور اس کے جھوٹا وغیرہ مکمل پاک ہے۔ واشنگ مشین میں ناپاک کپڑے ڈالنا، جوائنٹ فیملی ہوتی ہے یا کثیر العیال ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، ان کی پھالیاں، ان کے کپڑے، ان کے پیجامے اور رات کے کپڑے، لنگی، ٹریک، حتیٰ کہ ایسی سستی چل رہی ہے نہانے کے بعد اپنا انڈر ویئر بھی ہم نہیں دھوتے ہیں، اس کو نکال کے چھوڑ کے آتے ہیں، اس کو سیدھا اٹھاتے ویسے واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں۔ ایریل ڈالتے ہیں آپ، کمفورٹ ڈالتے ہیں آپ وہاں پر، اور سرف ایکسل ڈالتے ہیں، پھر بھی پاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ناپاکی جو ٹریک میں تھی، پیجامے میں تھی، لنگی میں تھی یا پھالی میں تھی، جہاں بھی تھی، جو 1-2 قطرے تھے، پورے واشنگ مشین کے پورے کپڑوں کو، پاک کپڑوں کو بھی ناپاک قرار دے دیتی ہے، ناپاک کر دیتی ہے۔ بہت بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا، مشکل شریعت نے مشکل تو ہم نے کھڑا کی ہے۔ وہ اس طور پر ہمارے لیے مسئلہ یہ تھا، آسان طریقہ یہ تھا کہ جتنی جگہ ناپاکی لگی ہوئی ہے اتنے حصے کو پکڑ کر دھو دیجیے آپ، اس کے بعد وہی گیلا کپڑا واشنگ مشین میں ڈال دیجیے۔ آسان طریقہ یہی ہے۔ واشنگ مشین پہلے زمانے میں نہیں، یعنی 4-5 سال پہلے اس
اس کا ڈرین الگ ہوتا تھا اور اس کے دھونے کا طریقہ الگ تھا. پہلے دھو لیا جاتا تھا, پھر اس کے بعد سکھانے کے لیے ڈرین کے لیے دوسری جگہ ڈالا جاتا تھا. تو اب غلطی سے اگر کوئی آدمی ناپاک کپڑے بھی اس کے اندر ڈال دیا تو کیا کرنا چاہیے؟ پرانے واشنگ مشینوں کے اندر تو یہ حل ہے. وہ حل یہ ہے کہ جہاں دھویا گیا کپڑا اس کے بعد جب سکھانے کے لیے دوسرے خانے میں آپ ڈالیں گے, وہاں پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے, پھر ڈرین کے لیے لگا دیں گے, ڈالیں گے پھر سکھائیں گے, پھر ڈالیں گے 1 مرتبہ پانی تھوڑا سا کپڑوں کو کھلا کرتے ہوئے, پھر اس کے بعد ڈرین کر دیں گے, پھر ڈالیں گے, پھر ڈرین کریں گے. تو اس اعتبار سے پورے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں. لیکن جو آٹومیٹک جو مشینز ہیں آج کل, 3 پانی لے, 10 پانی لے, 25 بھی اگر پانی لے لے وہ, تو کپڑا ناپاک ہی ناپاک رہتا ہے, پاک نہیں ہوتا. کیونکہ پاکی اس وقت حاصل ہوگی جبکہ تقاطر ختم ہو جائے, مکمل نچوڑا جائے. اور جو واشنگ مشین جو پانی لیتی ہے 3, 4, 6 مرتبہ, وہ ایسے لیتی ہے کہ جس میں تقاطر باقی رہتا ہے, اچھی طریقے سے نچوڑا نہیں جاتا. وہ اگر ایسی کوئی صورت بنتی ہے تو الگ چیز ہے. اے سی کا پانی وہ پائپ کے ذریعے سے دھیرے دھیرے نکلتا ہے, بکیٹ بھی بھر جاتی ہے, وہ طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے, اس سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے. مچھلیوں کے ایکویریم کا جو پانی ہوتا ہے, بسانبو آتی ہے, طبیعت کراہتی ہے, مسئلے کے اعتبار سے وہ پانی بھی پاک ہے. برف سے کیا وضو کیا جا سکتا ہے؟ برف 2 قسم کا ہوتا ہے. ہمارے جو فریجوں میں برف جو ہم جماتے ہیں, اس برف میں تقاطر ہوتا ہے. اگر ہم ہاتھوں کو لگائیں گے یا چہرے کو ملیں گے تو تقاطر ہوتا ہے, بہتے رہتا ہے برف. تو اس سے تو وضو کر سکتے ہیں, آزما لیتے بیٹھنا نہیں ہے, لیکن اگر ایسا موقع پیش آ گیا تو کر سکتے ہیں. دوسرا ایک برف وہ ہوتا ہے, گھنٹوں اگر آپ رکھ دیں, باہر بھی مارکیٹ میں ملتا ہے وہ, تو وہ برف گھلتا نہیں ہے, تقاطر نہیں ہوتا ہے, اس کے اندر پانی نہیں نکلتا ہے, تو اس سے وضو نہیں کر سکتے ہیں. پانی کی ٹنکی ناپاک ہو گئی ہے, اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بعض دفعہ ہزاروں لیٹر کی ہوتی ہے, 2000 لیٹر کی ہوتی ہے, لیکن چوڑان میں 225 فیٹ نہیں ہوتی ہے, لمبائی چوڑائی میں, تو فقہ حنفی کے اعتبار سے تو وہ ناپاک ہے. اگر اس کے اندر پیشاب کا قطرہ, خون کا قطرہ یا پھر چھپکلی, بہرحال ناپاکی اگر گر جائے, تو ایسی صورت میں اس کو پاک کرنے میں بہت دشواری پیش آتی ہے, پانی کی قلت بھی ہوتی ہے. تو اس کو پاک کرنے کے 2 طریقے بتائے جاتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نیچے سے ٹنکی کو بھرنے کے لیے یہ موٹر کھول دیجئے, نیچے سے پانی وہ ٹنکی میں بھرتا رہے گا, اور پھر وہ ٹنکی کا پانی جن نلوں کے ذریعے سے آ رہا ہے, جا رہا ہے, ان سارے نلوں کو کھول دیں آپ تھوڑی دیر کے لیے. تو وقتی طور پر یہ مائع جاری بن جاتا ہے, وقتی طور پر مائع جاری بن جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے اندر کے رنگ, بو, مزہ, اثرات اگر ختم ہو جائے, پورا پانی پاک ہو جاتا ہے, پورا پانی پاک ہو جاتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر ایک بالٹی کے اندر پانی بہت محدود تھا, کم تھا, دشواری ہے, پانی نہیں آ رہا ہے, ایک بالٹی تھی اور مکمل ناپاک ہو گئی, اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسری بالٹی پانی لیں ہم, صاف پانی مطہر, تیسری ایک بالٹی کو خالی رکھیں ہم, یہاں سے ایک آدمی یہ ناپاک جو بالٹی ہو چکی ہے اس کو اٹھا دیں, اور اس کو بھی جو پاک بالٹی ہے اس کو بھی اٹھا دیں, دونوں کی دھاروں کو ملا دیں. پہلے مطہر پانی ہے, صاف پانی جانا شروع ہوگا, پھر اس کے بعد یہ پانی بھی آنا شروع ہوگا. اس طریقے سے پورا پانی اس تیسری بکیٹ میں چلے جائے گا, اور پھر اس کے بعد پورا پانی پاک ہو جائے گا. ہیلے ہیں, طریقے ہیں. زخم لگا ہوا ہوتا ہے جسم پر, زخم آ جاتا ہے, خراش آ جاتی ہے, تو خون نظر آتا ہے, پیپ نظر آتا ہے, اور زخم کے اندر ہی رہتا ہے, تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اس سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ وہ باہر نہ نکل جائے, جب تک کہ اپنے مقام سے بہہ نہ جائے, تب تک وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, نظر آتا ہے لیکن ہم وہ ٹشو سے یا پھر کپڑے سے لے کر پونچھ دیتے ہیں اس کو, تو اب تو جگہ سے باہر نکل گیا, تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ جو ٹشو کے ذریعے سے, کپڑے کے ذریعے سے جگہ سے جو پہنچا گیا ہے وہ کتنی مقدار, اگر اس کو نہ پہنچا جاتا تھا تو کتنی مقدار بنتا تھا. اگر وہ اپنے مقام پر رہتا تو کیا وہ ٹپکنا شروع ہو جاتا تھا, اپنے جگہ سے خود بخود نکلتا تھا؟ نہیں نکلتا تھا, برائے نام تھا, تو وضو نہیں ٹوٹا, وضو نہیں ٹوٹا. 3, 4, 5 مرتبہ آپ نے اس کو صاف کیا,
اور اگر وہ 3 4 5 مرتبہ صاف نہ کرتے اور وہ اپنے مقام پر رہتا تو خود بخود بہہ جاتا، اتنا ہم نے صاف کیا ہے تو اب وضو ٹوٹا ہے۔ ڈائلسس کرانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ انجیکشن 3 طریقے کا ہوتا ہے، ایک تو جسم پہ لگایا جاتا ہے، ایک گوشت میں لگایا جاتا ہے، ان دونوں سے وضو بھی واجب نہیں ہوتا ہے، غسل بھی واجب نہیں ہوتا، ناقض وضو نہیں ہے۔ تیسرا جو رگ کے اندر دیا جاتا ہے، رگ کے اندر عامتاً رگ کے اندر جب دیا جاتا ہے تھوڑا سا خون لے کر پھر اس کے بعد وہ دوائی ڈالی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ اپنے مقام سے خون نکل گیا، چاہے وہ سرنج میں آئے یا سوئی میں آئے، تو اب وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ گلوکوز کا مسئلہ بھی ایسے ہی، گلوکوز چڑھایا جا رہا ہے اور رگوں میں چڑھایا جا رہا ہے، خون لے کر پھر ڈالا جا رہا ہے تو وضو واجب ہو جاتا ہے۔ معذور، کبھی ایسا ہوتا ہے بعض نوجوانوں کو کئی وجوہات کی بنا پر، نامناسب حرکتیں کر لینے کی بنا پر یا جسمانی کمزوری، علاج کرایا جا سکتا ہے، حکیموں کے پاس جا سکتے ہیں، تقاطر ہوتے رہتا ہے، پیشاب کے قطرے ضرورت سے فارغ ہو کے آنے کے بعد بھی 1 قطرہ 2 قطرے 3 قطرے آتے رہتے ہیں، تو ایسے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ نمازیں معاف ہے؟ نہیں، نمازیں معاف نہیں ہیں۔ کہ وضو کرے گا نہیں کرے گا، کب کرے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پیشاب کے قطرے اسے آ رہے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کیوں آ رہے ہیں۔ وسوسہ ہے، شک ہے، سائیکولوجی کا مرض ہے، بیماری ہے، اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں، دعائیں بھی ہیں، اس سے پہلے اپنے آپ کو ہم یہ دیکھیں، شک کو ختم کریں۔ شک کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، آسان طریقہ، کہ ہم انڈر ویئر کا استعمال کریں اور اس کے اندر بھی ہم ٹشو کو یا کپڑے کو رکھ لیں، اور جب خیال آ جائے کہ آ رہا ہے، آ چکا ہے، نکلا ہے، فوراً جا کر ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ اگر واقعی وہ ٹشو، وہ کپڑا اگر گیلا ہو چکا ہے، کچا ہو چکا ہے، ہاں واقعی طور پر آیا ہے، جب بھی یہ خیال آیا تو وہ آ رہا ہے، ایک چیز تو تحقیق ہو چکی ہے۔ نہیں، یہ تو بالکل سوکھا ہے لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آ رہا ہے، تو یہ شک ہے، یہ وسوسہ ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اطمینان ہو جاتا ہے اس عمل سے کہ بھائی مجھے ایسا خیال ہو رہا ہے لیکن مجھے یہ بیماری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگر یہ پیشاب حقیقت میں آ رہا ہے تو ایک وجہ یہ بھی ہے اس کے آنے کی، استبراء ہم نہیں کرتے ہیں، پیشاب جلدی جلدی کر کے آ جاتے ہیں، کھڑے کھڑے کر دیتے ہیں، یا پھر بیٹھ کر ابھی پیشاب مکمل ہوتا نہیں ہے، تقاطر باقی رہتے ہیں، فوراً سے ہم اٹھ کر آ جاتے ہیں، جلد بازی کر لیتے ہیں، تو استبراء کرنا چاہیے۔ استبراء سنت ہے، شریعت کی یہ بھی تعلیم ہے، شریعت کی تعلیم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ چیز پیش آئی ہے۔ کھنکارنا چاہیے، اٹھ کر بیٹھے جیسا کرنا چاہیے، چہل قدمی کر کے آ کے پھر دوبارہ استنجا لے لیں، یا پھر اسے ہلکا سا دباتے ہوئے کچھ ایسا عمل کرے کہ جس سے جو اندر کے رگوں میں جو بھی پیشاب کے قطرات رکے ہوئے ہوں تو وہ مکمل باہر آ جائیں، نکل جائیں۔ اس کے بعد پانی لے کر استنجا کرنے کے بعد پھر آپ آئیں، اور پھر اس کے بعد وضو جب بنانے بیٹھے تو یہ بھی ہے کہ ہم وہاں پر جہاں پانی لے کر آئے ہیں، استنجا لے کر آئے ہیں، وہاں پر ترشح کر لیں، چھینٹیں لگا دیں، چھینٹیں۔ اس کے بعد جب خیال آیا، شک و شبہ والوں کے لیے، مریض کے لیے بہت آسان اچھا طریقہ ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھائی یہ جو کچا پن ہوا ہے یہ میرے ترشح کی وجہ سے، پانی چھڑک لینے کی وجہ سے ہے، یہ پیشاب کے قطرے نہیں ہیں۔ اب مسئلہ نماز کا کیا ہے؟ اب پیشاب کے قطرات نکل رہے ہیں تو کیا دائمی نکل رہے ہیں یا وقتی طور پر نکل رہے ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، انہیں پیشاب کر کے آنے کے بعد 10 منٹ آدھے گھنٹے تک آ سکتے ہیں، آ جاتے ہیں، اس کے بعد نہیں آتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ آدھے گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ استنجا کرے، اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھے۔ اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر شدید تقاضا نہ ہو پیشاب کا تو پہلے وضو کر لے، نماز پڑھ لے، بعد میں پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو، کیونکہ عامتاً پیشاب کا تقاطر پیشاب یعنی طہارت سے فارغ ہونے کے بعد ہوتا ہے نا، اس سے پہلے ہی اگر ہم نماز پڑھ لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر ایسا دائمی مریض ہے جسے شریعت کی زبان میں، شریعت کی اصطلاح میں معذور شرعی کہا جاتا ہے، کہ 3-4 منٹ بھی باقی نہیں رہتے ہیں کہ ایک قطرہ پیشاب کا، استحاضے کا یا لیکوریا کا کچھ نہ کچھ آتے رہتا ہے مرد کو، عورت کو، تو ایسی صورت میں 3-4 منٹ نہیں گزرے پھر ایک قطرہ آ گیا، پھر 2 قطرے آ گئے، 3-4 منٹ جتنے وقفے میں میں وضو بنا کر 2 گانا
نماز پڑھ سکتا ہوں، اتنا وقفہ بھی نہیں جاتا ہے کہ پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، ایسا آدمی معذور شرعی کہلائے گا۔ ایسے آدمی کا حکم یہ ہے کہ وہ اسی تقاطر کی حالت میں ایک مرتبہ وضو بنا لے، جب بھی وقت آ جائے نماز کا، ظہر کی نماز کے لیے وقت وضو بنا لے، پھر اس کے بعد جتنی نمازیں پڑھنا ہے وہ پڑھ لے، چاہے نماز کے دوران بھی پیشاب کے قطرات آتے رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہ دیں، دھیان نہ لگائیں، اور پھر اپنی نماز کو مکمل کریں۔ سوال، الکوہل کا استعمال، اسپرٹ کا استعمال، پرفیومز عامةً استعمال کیے جاتے ہیں دعوتوں کے موقع پر، کیا وہ لگا کر مسجد میں آ سکتے ہیں؟ کیا اس کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ فقہ حنفی میں جو الکوہل، جو شراب حرام قرار دی گئی ہے، انگوری شراب، کھجور والی شراب ہے، اور عامةً جتنے بازار میں پرفیومز ملتے ہیں وہ دیگر ترکاری یا پھر دیگر میوجات کی ہوتی ہیں، انگور کی اور یہ کھجور کی شراب کے بنے ہوئے الکوہل نہیں ہوتے ہیں۔ تو فقہ حنفی کے اعتبار سے جب تک اس کے اندر نشہ آور چیز نہیں ہوتی ہے، نشہ آور، نشہ جس سے آنے لگے، اس کیفیت تک جب وہ پرفیوم نہیں بنے گا تب تک وہ ناپاک نہیں ہے۔ لہذا پرفیوم لگا کر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اسے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بدن پر بھی لگا سکتے ہیں اور کپڑوں پر بھی لگا سکتے ہیں، وہ ناپاک نہیں ہے فقہ حنفی میں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے یا سنت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، لا تبل قائما، کہ آپ کھڑے ہو کر پیشاب مت کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد سے کبھی بھی میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو آپ اس کی بات مت مانیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تھی، یہی سنت ہے۔ لیکن ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، مختلف تفاسیر ہیں، گھٹنوں میں درد تھا، تکلیف تھی، بیٹھ نہیں سکتے تھے، یا گندگی تھی، کوڑے کی جگہ تھی، بیٹھنے سے ہمارے کپڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے گندے ہو سکتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا ایک مرتبہ۔ تو اس سے گنجائش تو ثابت ہوئی، جواز تو معلوم ہوا، دائمی عمل نہیں تھا، مجبوری کی صورت میں۔ کبھی کبھی آفیسز میں دور دراز ایسے موقعوں پر لوگ سب دیکھ رہے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب ہی کیا جا سکتا ہے، بیٹھ کر نہیں کر سکتے ہیں وہاں پر۔ اب وہاں پر آپ جا کر تقوی کا لیبل لیتے ہوئے بیٹھ کر اگر پیشاب کریں گے تو وہاں پر اسلام کی غلط نمائندگی ہوگی۔ وہاں پر ایسے موقع پر مجبوری، دل میں کراہت ہو، مجبوری ہے، یا جینس پہنا ہوا ہے آدمی، واقعی مریض ہے، یا اس جیسی صورتوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی گنجائش ہے۔ بیماری کے زمانے میں بھی نمازیں معاف نہیں ہوتی ہیں، کبھی پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو کیا اس کے ساتھ وضو اور نماز؟ ہاں، پیشاب کی تھیلی بھی اگر لگی ہوئی ہے اور پیشاب تو نہیں کر رہے ہیں، پیشاب ہو جانے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی پیشاب کی تھیلی کے ساتھ وضو بھی ہو جائے گا، اسی پیشاب کی تھیلی کے ساتھ نماز بھی ہو جائے گی۔ گدھی کا دودھ بعض لوگ طاقت کے واسطے استعمال کرتے ہیں، طاقت کے لیے گندی اور ناپاک چیزیں ہی کیوں استعمال کریں؟ سور کو، خنزیر کو اگر طاقت کی چیز اگر قرار دیا جائے، شراب کو اگر کوئی کہہ دے کہ طاقت کی چیز ہے، تو کیا اس کو طاقت کے لیے ہم استعمال شروع کر دیں؟ نہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ جو چیز ناپاک ہے اس کے ذریعے سے طاقت ہم حاصل نہ کریں۔ گدھی کا دودھ ناپاک ہے، بعض گاؤں دیہاتوں کے اندر گدھی کو لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد اس کا دودھ پلایا جاتا ہے، بیماریوں کے لیے بھی پلایا جاتا ہے وہ تو۔ لیکن بیماری کا علاج اگر اس دودھ کے علاوہ، گدھی کے دودھ کے علاوہ، مسلم سمجھدار عادل ڈاکٹر اگر کہہ دے اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں، حالانکہ تو ایسا کوئی مرض نہیں ہے کہ جس میں گدھی کے دودھ کے علاوہ کوئی علاج ہی نہیں ہے، اگر کوئی اس طرح کہہ دیتا ہے تو حرام چیزیں بھی حلال بن جاتی ہیں دوائی کے اعتبار سے، وقتی طور پر۔ سوال، زیر ناف بالوں کا کاٹنا، زیر بغل بالوں کا کاٹنا، جیسے کہ ابھی اوپر یہ بات گزری ہے، دیگر مذاہب میں اس کا تصور بھی نہیں ہے، جنگل بن جاتا ہے، کراہت ہوتی ہے اور بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، ہر ہفتہ یا 2 ہفتے میں کم از کم صاف کر لینا چاہیے۔ اور دبر، پیچھے کی شرمگاہ
کے اطراف میں بھی گندگی کے لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، زیادہ وہاں تلویث ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی پورے احتیاط کے ساتھ ان بالوں کو موڑنا چاہیے، اس کو صاف کرنا چاہیے۔ وگ کا استعمال، سیاہ خضاب کا استعمال، سیاہ خضاب بلیک ڈائی گودریج جو ہم استعمال کرتے ہیں، اگر وہ براؤن ہیں، اگر وہ سرخ ہیں، لال ہیں، ریڈ ہیں، تب تو آپ اس کو کسی بھی قسم کے کلر کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بلیک ہے تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی حرام ہے۔ خاص احوال میں بعض علماء نے وہ نوجوان جس کو کم عمری میں بیماری کی وجہ سے اس کے بال سفید ہو گئے ہیں، یا پھر اس کی دلہن، اس کی بیوی اس کو پسند کرتی ہے، یا پھر وہ اپنے اس عیب کو چھپانا چاہتا ہے، تو بعض مفتیان کرام، علماء کرام نے یا جہاد کے موقع پر اس کی گنجائش دی ہے، لیکن بالعموم بلیک ڈائی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ وگ کا اور پھر یہ اس وقت ہے ڈائی بھی بعض ڈاکٹروں کی تحقیق کے اعتبار سے جتنی بھی ڈائی استعمال کی جا رہی ہے اس کے اندر پرد ہوتی ہے، پرد، اور اس پرد والے ڈائی کو اگر ہم استعمال کریں گے تو اس سے ہمارے سر کا مسا تو نہیں ہوتا، اور اگر غسل واجب ہو گیا تو غسل بھی اس پر نہیں ہوتا، تو اس لیے نمازوں کے اوقات میں یا پھر ناپاکی کی حالت میں یا پھر پاکی حاصل کرنے کے لیے اس کو تو صاف کرنا پڑتا ہے۔ لپسٹک کا استعمال، لپسٹک دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بالکل لکوڈ کی طرح ہوتی ہے یا پھر پانی کی طرح ہوتی ہے، ویزلین کی طرح ہوتی ہے، تو اس کے استعمال کے بعد بھی وضو اور غسل اس کے پر ہو جاتا ہے، استعمال جائز ہے۔ دوسرا جو پرد والی جو لپسٹک ہوتی ہے اس کو لگانے کے بعد اگر ہم وضو کرتے ہیں تو وضو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پرد والی جم گئی، وہ جمی ہوئی ہے کلر کی طرح، پینٹ کی طرح، جیسے پینٹ لگانے کے بعد پینٹ کے اوپر وضو نہیں ہوتا ہے ویسے اس پر وضو نہیں ہوتا ہے۔ کرسی پر نماز، کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ کب جائز ہے؟ بیٹھ نہیں سکتے ہیں ہم نیچے، نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، تب تو معذور ہے، کرسی پر ہی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، لیکن کھڑے تو ہو سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں نیچے 4 زانوں 2 زانوں، لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، سجدہ زمین پر نہیں کر سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ جس آدمی کے پیروں میں درد ہو وہ بیٹھ نہیں سکتا نیچے، وہ بھی کرسی پر نماز پڑھ سکتا ہے، اور جو آدمی نیچے تو بیٹھ سکتا ہے لیکن سجدہ اور رکوع زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، پھر بھی بہتر یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو سوالات اگر ذہنوں میں پیدا ہوں، کل مکمل ایک نشست 1 گھنٹے کی مکمل قائم کی جائے گی، اپنی پرچیاں اور اپنے سوالات مرتب کریں، اس کے بعد کل انشاءاللہ سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ بہت گہرے تجربے کے بعد، بہت گہرے مطالعے کے بعد، مطالعہ کتابوں کا بھی، مطالعہ سماج کا بھی، ان سب چیزوں کے بعد بڑوں کی کتابیں، بار بار تبادلہ خیال اور مختلف تجربات کو جمع کر کے پھر اس کے بعد ایک بات سنائی جاتی ہے۔ اہل علم کے یہاں بھی اس کی اہمیت ہونی چاہیے، عوام الناس کے یہاں بھی اس کی اہمیت ہونی چاہیے۔ دھیان سے سنیں گے تو بات محفوظ ہوگی، دھیان سے سنیں گے تو سوالات بھی پیدا ہوں گے، تو سوال جواب کی نشست بھی ہوگی، انفرادی طور پر بھی پوچھے جا سکتے ہیں، ملاقات کی جا سکتی ہے، بیٹھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے قیام کی دعوت دی گئی کہ پورے اپنے بستر کے ساتھ، کھانے کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ رہیں گے تو جیسے فائدہ اٹھانا چاہیے ویسے فائدہ اٹھایا جا سکے گا، اور پوری زندگی کا رخ صحیح کرنے میں فکر اور عمل کے اعتبار سے اثر محسوس ہوگا اگر ہم نے پورا فائدہ اگر اٹھایا۔ اللہ
سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دسترخوان لگ چکا ہے، سارے ہی ساتھیوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے، سنن و آداب کے مطابق کھانے سے فارغ ہو جائیں۔ یہاں پر سننے کے لیے اور اجلاس کے لیے یہ جگہ طے کی گئی ہے، آرام اور ضروریات کی تکمیل کے لیے مسجد کا وہ رخ اور وہ جانب وہ گوشہ طے کیا گیا ہے، تو بستر ضروریات وہاں پر پوری کی جائیں گی اور تعلیمات اور کلاسز اور سیشن اور نشستیں یہاں پر چلیں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اعتکاف کی نیت بھی ہونا چاہیے، ثواب سے محروم نہ ہو جائے، آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، مسجد کی صفائی کا، اور اپنے دوستوں کو بھی دعوت دینا چاہیے اجلاس سے فائدہ اٹھانے کا۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصف